بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سامعین و ناظرین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم اس کے فضائل سنتے ہیں، اس میں قبول ہونے والی عبادات، دعاؤں کا ذکر سنتے ہیں، عبادات کے اوپر جو اجر و ثواب کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس بارے میں اکثر ہم بات کرتے اور سنتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، مساجد کے اندر دیگر جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان پر یہ بیان ہوتا ہے۔ ایک چیز جو روزے کی فرضیت کا مقصد ہے وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور یہ تقوی، اصل میں یہ مقصد ہے، یہ روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے، کیا ہمیں اس کا حصول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے ہر شخص نے یہ سوچنا ہے کہ میں 1 ماہ تک روزے رکھتا ہوں، بھوک پیاس برداشت کی ہے، کیا میرے روزے شروع ہونے سے پہلے جو میرا ضمیر تھا، جو میرا باطن تھا، جو میرا اندر تھا، جو میرا من ہے، اس میں اور 1 مہینہ روزے گزارنے کے بعد جیسا اب میرا باطن ہے، ان دونوں میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں آیا؟ اگر تو فرق آیا ہے، ہم نے خوف الہی کو اپنے اوپر طاری کیا اور ہم ہر کام میں اس کو محسوس کرنے لگے ہیں، پھر تو یقیناً ہمارے روزے قبول ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہماری وہ بھوک پیاس برداشت کہیں رائے گاہ نہ چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہم اس خوبصورت عنوان پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو اس سلسلہ میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی سکالر ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، ملک کے طول و عرض میں آپ خطابات کے لیے جاتے ہیں، حضرت علامہ پیر سید فیصل حسین شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت شریف کے لیے موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں حافظ آذان سیفی صاحب۔ میں حافظ صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، جیسے کہ میں عرض کر چکا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا جو عنوان ہم نے رکھا ہے وہ خوف الہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ خوف الہی کیا ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اور پھر بندے کو کب پتہ چلتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر واقعتاً اللہ کا خوف آ چکا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ علامہ کیسر قریشی صاحب۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت اپنی نارے کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سبحان اللہ۔ جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مثلا اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا، جی، تو جنت میں تو ہر بندہ جائے گا، لیکن یہاں آپ الفاظ دیکھیں، قرآن کے الفاظ پہ قربان جاؤں، فرمایا اللہ اسے ایک نہیں بلکہ کائنات کا رب اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خوف خدا کب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ جی جی، تو بندہ گناہوں کی طرف جب کم مائل ہوتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر دل میں اللہ کا خوف ڈر ہے کہ جہاں بھی میں گناہ کروں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مجھے رب نہیں دیکھ رہا، اللہ، جہاں کائنات کے رب سے کون سی ایسی جگہ ہے جو پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، آپ دیکھیں بلا کیسر قریشی صاحب، قرآن مجید کو آپ اٹھائیں یا حدیث مبارکہ کو آپ اٹھا لیں، جی، اللہ رب العزت نے گناہ کرنے والے بندے کو ظالم نہیں کہا، اللہ اکبر، حالانکہ ہے بے شک ظلم ہے، جی جی، لیکن گناہ کرنے والے کو ظالم نہیں کہا گیا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو گناہ کر کے ڈٹ جاتا ہے، نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا، فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث مبارکہ آپ اٹھائیں، امام الانبیاء نے فرمایا کل بنی آدم خطاء اللہ وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے جو بنی آدم ہیں یہ خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار، آپ اس الفاظ پہ غور کریں، قربان جاؤں امام الانبیاء کی ذات پر، کیا خطا کار کو بھی کوئی بہترین کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا خطا کار کو بھی کوئی بندہ اعلیٰ خوبصورت کہتا ہے؟ شفقت اور محبت برآں حضور میں بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے ڈٹ نہیں جاتا، اللہ اکبر۔ جو گناہ کر کے ڈٹ نہیں جاتا بلکہ وہ نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بہترین خطا کار ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات، ہر بندے کا یہ رونا دھونا ہے، اور جی رزق کی کمی ہے، مال کی تنگی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ جی جی میں یہ کہتا ہوں اگر اس ایک حدیث پہ ہم عمل کر لیں، امام الانبیاء کا جو بتایا ہوا وظیفہ ہے آپ یہ سمجھ لیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ جاتے ہیں، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، آگے پیچھے بھی، جی مال کے اندر کمی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اولاد نافرمان ہے، یہاں تک لوگ ہمیں آ کے ظاہر گلے شکوے کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے آسان سا نسخہ فرمایا، من لازم الاستغفار، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، گویا سرکار فرمایا اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو۔ سبحان اللہ۔ چلتے پھرتے آگے پیچھے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ آفس میں جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کریں، لوگوں کے عیبوں کو ڈسکس کریں، غیبت کریں، کسی کے بارے میں گفتگو کریں، تو آپ تسبیح اٹھا لیں۔ آپ تسبیح نہیں بھی، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ کی زبان پہ ہو، تو فائدہ کیا ہو؟ فرمایا جعل اللہ من کل ضیق، پہلا فائدہ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ گارنٹی ہے حضور کی، سند سرکار کی، فرمایا اللہ تمہیں ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے، فرمایا وَمِن كُلِّ ہَمٍ، صرف تنگی سے نہیں، فرمایا اللہ تمہیں ہر غم سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک نسخہ ہے اور کتنی پریشانیوں پریشانی آگے دیکھیں، فرمایا فارجاؤں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے یہاں آج کل چل رہا ہے، تو فرمایا اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہم رزق کے پیچھے تو دوڑتے ہیں نا، لیکن ہم رازق کے پیچھے کم نہیں چلتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو بتایا وہ طریقہ حضور کا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ میں جتنے ہمارے ناظرین بالخصوص آپ کے چینل کی توسط سے سننے والے ہیں، اگر آپ کے گھروں میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، رزق کی تنگی ہے، مال کی کمی ہے، آپ دن رات اور لمبا چوڑا وظیفہ چھوڑ دیں، اگر کر رہے ہیں بے شک، لیکن کثرت سے آپ استغفار کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو غم سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور مال کی تنگی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا اولاد کی، انہوں نے کہا استغفار، تیسرا آیا بارش نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ انہوں نے کہا حضور تینوں کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، وَيَسْتَغْفِرُ، کس ہے وہ قرآن مجید کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں نعمتی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سبحان اللہ۔ ہم تینوں کو ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، اولاد والے کو بھی، رزق کی کمی والے کو بھی، اور جو کہہ رہا ہے باغات نہیں اور اس سے بھی استغفار کرو گے، اللہ باغات بھی عطا فرمائے گا، اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس میں آپ کو اس حدیث پہ آپ غور کریں، علامہ قیصر قریشی صاحب، شیطان نے، حدیث سے حضور نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ کے اندر قسم اٹھائی، اور اس نے کہا یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں کے اندر روح ہے میں ان سے گناہ کرواتا رہوں گا، اللہ اکبر۔ میں ان سے خطائیں کرواتا رہوں گا، میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اب سنیں رب کا جواب، رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، تو میرے بندوں سے گناہ کرواتا رہے گا، میرے بندوں سے خطائی کرواتا رہے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں کائنات کا رب انہیں معاف فرماتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ گویا ایک مقابلہ ہے رحمان کے درمیان اور شیطان کے درمیان۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں رحمان کے بندے بننا ہے، اس سے ڈرنا ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، تو ہمارے معاملات حل ہوں گے۔ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے توبہ کے اوپر گفتگو فرمائی، خوف الہی کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ
یہ تو آپ نے کچھ اس کے فضائل کی بات کی، میں چاہوں گا اس کی جو خیر و برکات ہمیں دنیا و آخرت میں ملتی ہیں یا ملیں گی قرآن و حدیث میں جس کا ذکر ملتا ہے، آپ ان کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں علامہ کیسر بھائی صاحب، یہ جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جی کہ اللہ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہونے سے ڈر جائے تو اللہ اسے 2 جنتیں عطا۔ میرا خیال سے کوئی بھی بندہ، چاہے کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی بندہ مومن ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے میرے خیال سے وہ حصول جنت کے لیے کرتا ہے، جی کہ جنت حاصل ہو جائے، چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ بھی کرتے ہیں، جی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ جی جی اب علامہ ابن کثیر جیسا بندہ لکھتا ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جوان ہیں، میں ان سے بخاطب ہوں، بے حیائی عام ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کالا شیطان ہے جو ہر بندے کے پاس، ہمارے پاس بھی ہے، بے حیائی لا کے انہوں نے ہمارے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اب بچنا ہم نے۔ جی جی تو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک جوان تھا خوبصورت، تو امام الانبیاء نے فرمایا نا، ایک میں اللہ کا حبیب ہوں، ایک میں اللہ کا دوست ہوں، فرمایا ایک وہ جوان اللہ کا دوست ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے، اللہ اکبر، جو جوانی کے اندر توبہ، اور خوف خدا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ دنیا میں آخرت میں سب چیزیں، سرکار نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو علماء سے سنتے ہیں نا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیں آج تو کہاں کتنے دور ہے سورج، جی تو بندہ جون جولائی کی گرمی میں کھڑا نہیں ہو سکتا سورج کے سامنے، تو جب سوا نیزے پہ ہو، پھر زمین تانبے کی ہو، اللہ، تو اس وقت جس بندے کو رب کی عرش کا سایہ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے خوش نصیب اور خوش قسمت کون ہو سکتا سبحان ہے؟ اللہ۔ تو حضور نے فرمایا ایک وہ جوان ہے جس سے کوئی عورت گناہ کی دعوت دے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس جوان کو میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا کہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں ایک جوان مسجد میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، آج تو گناہ بالکل آسان ہے، قدم قدم پر، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ جی اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر ڈر ہے یا نہیں ہے، خوف ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ مسجد سے نماز پڑھ کے جا، راستہ میں ایک عورت اسے گناہ کی دعوت دیتی، وہ بچا کے نکل جاتا، دوسرے دن، پھر تیسرے دن، ایک دن اس عورت نے اس جوان کا ہاتھ پکڑا، اسے گناہ کے لیے لے کے جا رہی۔ علامہ ابن کثیر جیسا بندہ لکھتا ہے، علامہ کیسر بھائی صاحب، کہ اس نے جوان نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نا اس سے جان چھڑائی اور ایک چیخ ماری، وہ زمین پر گر گیا، اللہ، بے ہوش ہو گیا۔ اب جو علماء ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر اور کتنی بھی مستند تفسیر، تو اس عورت نے گھر والوں کو اطلاع دی، وہ آئے اس جوان کو اٹھا کر گھر لے گئے، گھر لے کے گئے، باپ پوچھتا ہے، والدہ پوچھتی ہے بیٹا بتاؤ کیا ہے، اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی ہے۔ وہ سوال جو آپ بتا رہے ہیں کہ خوف خدا آپ کے اندر ہے یا نہیں، یہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ اب خوف خدا جب بندے کے اندر ہو تو پھر کیفیت کوئی اور ہوتی ہے۔ اب ڈر تھا، حالانکہ اس نے گناہ نہیں کیا، جی نہ اس کا کوئی ذاتی اس کے اندر کوئی عمل شامل تھا، جی، صرف اس عورت نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور لے کے جا رہی تھی، اتنا ڈر، اتنا خوف کہ اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ ماں باپ کے سامنے وہ گفتگو نہیں کر سکتا، ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں اس بندے کی روح پرواز کر گئی، اللہ اکبر، دنیا سے رخصت ہو گیا، راتوں رات جنازہ پڑا، اس کو گھر والوں نے دفنا دیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حکومتی کام کے حوالے سے مدینے سے باہر گئے تھے، واپس آئے تو کسی نے ان کو بتایا کہ آج ایک جوان تھا، اس سے عورت نے گناہ کی دعوت دی، اپنے آپ کو اس سے بچا کر تو وہ جان چھڑائی، تو اس سے وہ بے ہوش ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، اس کو دفنا دیا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اس جوان کی قبر پر لے جاؤ، اللہ اکبر، اس جوان کی قبر پر، قبر پر لے جاؤ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں فاروق اعظم اس بندے کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر آپ نے یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے جوان، ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، بچا لے، اللہ اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم، قبر کے اندر سے آواز آئی، اللہ اکبر، قبر کے اندر سے آواز آئی، جوان بولو، اس نے کہا صدق ربنا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ہمارے رب نے سچ فرمایا ہے، اللہ نے مجھے بھی قبر کے اندر 2 جنتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، ہمارے ساتھ حافظ آذان سیفی آپ موجود ہیں، آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے،
خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، مانگتے پھرتے زمانے کے، مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے، پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے، اب بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے، پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے، ایک عرصہ ہوا سرکار، ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے۔ بڑا ہی خاصیت، آپ سارا مت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ سارا مت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ سارا مت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی پیمبر آئے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، ایک تیری ذات ہی کافی ہے نیازی کے لیے، ایک تیری ذات ہی کافی ہے نیازی کے لیے، ایک تیری ذات ہی کافی ہے نیازی کے لیے، ایک تیری ذات ہی کافی ہے نیازی کے لیے، تیرا در چھوڑ کے کیوں غیر، تیرا در چھوڑ کے کیوں غیر قدر ہم دیکھیں، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں حافظ آذان سیفی آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ شاہ صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے خوف الہی کی جو برکات ہیں ان کے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جس قدر اس کی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، پھر جو روزے کی فرضیت کا مقصد ہے، اس کے متعلق ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا جو رب ہمیں 11 مہینے کھلا سکتا ہے معاذ اللہ، کیا اس کے ہاں ایک مہینے رزق کم پڑ جاتا ہے؟ اللہ، یا مال و دولت کے خزانے کم پڑ جاتے ہیں؟ اللہ، نہیں، مقصد ہے یہ جو آپ نے شروع میں بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، سبحان اللہ، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ فرمایا روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی جو فرض کیے اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، جی، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو قبلہ قیصر قریشی صاحب، متقی اور پرہیزگار بندہ اس وقت بنتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ، بے شک، اللہ کا ڈر ہو۔ تقوی کا تعلق ہی اللہ کے خوف کے ساتھ ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہے۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیں یا صحیح بخاری اٹھائیں، جی، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ جی، امام الانبیاء نے فرمایا، ایک شخص تھا سابقہ امتوں میں سے، اس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تم نے میری لاش کو جلانا ہے
جلا کر اس خاک کو تم نے ہوا میں اڑا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ابا ایسی بسیط کیا؟ انہوں نے کہا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، جی میں رب سے ڈرتا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسا رب مجھے عذاب دے گا ایسا عذاب وہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب علماء نے لکھا ہے وہ جانتا نہیں تھا، خاک کو جلا بھی دیا جائے اسے علم نہیں تھا، خاک بے شک ہوا میں بھی اڑا دی جائے تو رب کے سامنے تو اسے پھر بھی پیش کی جائے گا، رب سے تو کوئی چیز بھی دور نہیں۔ ہاں تو خیر اس نے اپنی فہم اور آپ دانش نے کے مطابق بچوں کو اس نے وصیت کی۔ اب امام بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث میں واقع ہے جب اس کا وصال ہوا اس کے بچوں نے اس کی لاش کو جلایا، اللہ جل کر جب اس کی لاش خاک بن گئی انہوں نے اس کی خاک کو اسے ہوا میں اڑا دی۔ اللہ۔ اب بتائیں جب خاک ہوا میں جائے گی ظاہر اس نے واپس زمین میں آنا ہے، جی جی تو جب زمین پر خاک آئی اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کی خاک کو اکٹھا کرو، اسے میرے سامنے پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس بندے کی خاک کو اکٹھا کیا، اسے اللہ کی بارگاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب رب خود اس بندے سے سوال کر رہا ہے، اللہ۔ بتا یہ وصیت تو نے کیوں کی تھی کہ میری خاک کو جلا دینا، جی جی ہوا میں اڑا دینا؟ ایک ہی جملہ تھا، اس نے کہا اللہ میں تو اس سے ڈر گیا تھا، اللہ اللہ۔ یا اللہ میں تو اس سے ڈر گیا تھا اور مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسا عذاب تم مجھے دے گا ایسا عذاب کسی اور کو نہیں دے گا۔ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت واپس پلٹ کے فرماتے ہیں تو ہم سے ڈر گیا تھا، اور میں ہم نے اسی وجہ سے تیری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر باری۔ اللہ اکبر۔ کس قدر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا جو ان مہینہ اس بابرکت امت گھڑیوں کو ہم عطا غنیمت جانیں، غفلت میں نہ گزاریں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، کئی لوگ تھے کیسے قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے جو کہہ رہے تھے ہم کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے توبہ کریں گے، کل سے استغفار کریں گے، بس آج وہ ٹائم نہیں ہے، تو وہ کل کرتے کرتے آج وہ قبرستان کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ میں آپ کو ایک فقیر جو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ وہ قبرستان میں بھی رو رہا ہے، اللہ۔ وہ بستی میں بھی رو رہا ہے۔ کسی نے اسے پوچھا بابا کیا بات ہے، ہم تجھے دیکھتے ہیں تو بستی میں بھی روتا ہے قبرستان میں بھی روتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بستی میں اس لیے روتا ہوں میں بندوں اور اللہ کی آپس میں صلح کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو اس نے کہا پھر اس نے کہا اللہ تو مان رہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اللہ اللہ۔ قبرستان میں کیوں روتا ہے بتا؟ اس نے کہا قبرستان میں اس لیے رو رہا ہوں آج بندے تو مان رہے ہیں رب نہیں مان رہے۔ اللہ تو اکبر۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ رب کو اللہ کی رحمت کے دروازے کھولیں، اور پھر یہ رحمت والا عشرہ، پھر جس بارے میں حضور نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ پھر آپ نفل پڑھتے ہیں اللہ فرائض کا ثواب دیتا ہے، فرائض پڑھ رہے ہیں اللہ آپ کو 70 فرائض کا ثواب دیتا ہے۔ ہم دوڑتے ہیں پیکجوں کے پیچھے جو دنیا کے پیکج ہے، بھائی یہاں خصوصی پیکج اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ خصوصی پیکج ہے، اور یہ پیکج آپ کو قبر میں کام آئے گا، میدان حشر میں کام آئے گا۔ تو کبھی کبھی ہمیں قبر کے لیے بھی حشر کے لیے بھی جو پیکج ہے ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو آخری بات میں سمجھتا ہوں کہ رب اپنے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ قریشی صاحب، یہ بھی حدیث مبارکہ متفق علیہ غالباً حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اس کے سادو سامان کھانے پینے کا سارا سامان اس کے اوپر ہے، اس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، ویرانے میں ہے، 2-3 دن تک آپ سمجھ لیں دور دراز تک کوئی بستی نہیں ہے، کھانے پینے کا سارا سامان، پوری زندگی کا سرمایہ حیات اس سواری کے اوپر ہے، اللہ اچانک اس سے سواری گم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، سواری نہیں ملتی اسے، تھک ہار کر وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہی میری موت آ جائے گی، کھانے پینے کا سامان اس کے اوپر ہے، اب ہے ہی نہیں ہے، تھک ہار کر وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے سو جاتا ہے۔ جب ٹیک لگاتا ہے وہ سونگ آتی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک وہ آنکھ کھولتا ہے تو سواری اس کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ حضور فرمایا صحابہ بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا؟ اللہ۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اب جملہ اس سے کچھ اور کہنا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ اللہ اب کہنا اس سے یہ ہوتا ہے میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، جی۔ تو خوشی میں وہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی خوشی کے عالم میں الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے۔ ساتھ ہی دیتے۔ حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا؟ تو صحابہ کہتے ہیں حضور ساری دنیا کے خزانے لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیے جائیں اتنا خوش وہ اس وقت نہیں ہوگا جتنی خوشی اسے آج ملی۔ کیوں؟ اسے ایک نئی زندگی ملی ہے، پورا سرمایہ حیات اس سواری پہ تھا، اگر سواری نہ ملتی تو وہ زندگی بازی ہار جاتا، جان چلی جاتی، آج اسے ایک نئی جان ملی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ اللہ کی قسم بس اتنا یہ بندہ خوش نہیں ہوا
جتنا کوئی بندہ گناہ کر کے توبہ اور شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ کہیں اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مثال دے کے حضور نے سمجھایا ہے، سبحان اللہ، قربان جاؤں سرکار کے سمجھانے کے طریقے پر۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، رب کی رحمت صدا لگا رہی ہے، آؤ آؤ مجھ سے مانگو۔ ایک تو یہ ہے نا قبلہ قریشی صاحب، ایک تو یہ ہے نا فقیر گلی میں جا کے صدا لگائے، ہے کوئی مجھے دینے والا، ہے کوئی مجھے کھانے کے لیے کوئی دے دے، ہے کوئی مجھے کپڑا کوئی پہننے کے لیے دے دے۔ ایک یہ ہے سخی خود آ کے گلی میں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا فرق ہے، ایک طرف فقیر کے ہے مجھے کوئی دے دے کھانے کے لیے، ایک طرف سخی خود آ کر کے ہے آؤ مجھ سے مانگو، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بھوکا مجھ سے مانگے کھانا۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس میں رب کی رحمت خود صدا لگاتی ہے، آؤ مانگو مجھ سے، اگر گناہوں کی معافی مانگتے ہو میرا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے آپ کے چینل کے توسط سے، خوف خدا اتنی بڑی چیز ہے، ایک بھی آنسو اگر آپ کا نکل جاتا ہے اللہ آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ بس ضرورت اس امر کی ہے ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، کبھی ہم بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی ہم حرام رزق کی، جتنی چیزوں کا ساری کی ساری نیکیوں کا تعلق قبلہ قریشی صاحب اس کی جو بنیاد ہے وہ خوف خدا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، وہ نماز قبول ہے، لیکن آپ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ قبول، فلاں بندے کو نیچے رکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یار وہ پتہ چلے یہ جو نہیں، تو پھر وہ نماز قابل قبول نہیں۔ ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہے قبول اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے کریں گے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھ کے کریں گے، پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں بھی آئیں، ماشاءاللہ، کی زندگی کے اندر تبدیلیاں بھی آئیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ شاہ صاحب، آخر میں چونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اب دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایک آنسو بھی نکلتا ہے، ایک قطرہ اس کے آنسو کا نکلتا ہے، اللہ ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ہم خوف کیا ہے، بس فقط اتنا ہی کہوں گا، ہم سارے اہل ایمان رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اگر ہم اس کی ماننا شروع کر دیں تو یہی خوف الہی ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Ramadan